بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مرکب غیر مفید اور اس کی قسمیں۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تشریح کی کوشش کی جائے گی۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جسے غلام زید، زید کا غلام۔ اس کو مرکب غیر تام اور کلام ناقص بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی چار قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی اور مرکب غیر امتزاجی۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرکب غیر مفید کی جو تعریف ہے وہ مرکب مفید کی جو تعریف ہے اس کی الٹ ہے۔ مرکب مفید کہ وہ مرکب ہے جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور مرکب غیر مفید میں معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ جیسے غلام زید، زید کا غلام، اب آپ کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی۔ اس کو مرکب غیر تام اور کلام ناقص بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر تام یعنی یہ مرکب پوری طرح سے تمام نہیں ہوا ہے، اور کلام ناقص ادھورا کلام۔ کلام ناقص کا مطلب ادھورا کلام، اور کلام کسے کہتے ہیں؟ جملے کو۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو کلام ناقص یعنی یہ ادھورا کلام ہے، ادھورا جملہ ہے، پورا جملہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ مرکب غیر مفید کی چار قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی اور مرکب غیر امتزاجی۔ اچھا، مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے غلام زید۔ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے غلام زید۔ ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے غلام زید۔ یہاں غلام کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف۔ اضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم نہ ہو۔ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنا تو یہ تو اسناد میں بھی ہوتا ہے اور اضافت میں بھی ہو رہا ہے، ایک کلمے کی دوسری طرف نسبت کرنا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اسناد ایک کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو جائے، یہ ہے اسناد۔ اور اضافت ایک کلمے کی ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں ایک اسم کی دوسری اسم کی طرف اضافت کرنا لیکن اس پر کوئی حکم نہیں لگانا۔ اور اسناد میں ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کرنا اور ساتھ میں حکم بھی لگانا۔ ٹھیک ہے؟ مضاف، اب دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ کلمہ ہوگا کہ جس کی طرف اضافت کی گئی ہے دوسرے کلمے کی، اور دوسرا وہ کلمہ ہوگا کہ جس کی اضافت کی گئی ہے۔ تو مضاف وہ اسم ہے جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے۔ مضاف وہ اسم ہے جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے غلام زید، اب یہاں اس مثال پر غور کریں تو غلام اور زید دو کلمے ہیں۔ غلام کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف، تو غلام ہے مضاف اور زید مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ زید کی طرف اضافت کی گئی ہے اور غلام کی اضافت کی گئی ہے تو یہ غلام مضاف ہے۔ ترکیب: غلام مضاف، زید مضاف الیہ۔
مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. ٹھیک ہے. قاعدہ: فارسی اور عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں. اب دیکھیں، میں اگر یوں کہوں غلام زید، اس کا اردو میں ترجمہ کریں، زید کا غلام. اب دیکھیں مضاف الیہ پہلے آ گیا اور مضاف بعد میں آ گیا اردو میں، لیکن فارسی اور عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. قاعدہ: اب یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ زیادہ سمجھنے کی چیز ہے. علامت اضافت 6 ہیں، یعنی اضافت کی جو نشانی ہے، وہ چیزیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہاں اضافت ہو رہی ہے. وہ جو علامت اضافت ہیں وہ 6 ہیں. 3 زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور 3 کم استعمال ہوتی ہیں. 3 زیادہ جو استعمال ہوتی ہیں ان میں سے پہلی ہے کسرہ، دوسری حمزہ، تیسری یائے مجہول. اور 3 کم استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے را، دوسری از اور تیسری با. قاعدہ: یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ علامت اضافت کتنی ہیں؟ 6. 3 زیادہ استعمال ہوتی ہیں، کسرہ، حمزہ اور یائے مجہول، اور 3 کم استعمال ہوتی ہیں، را، از، با. ٹھیک ہے. یہاں پر کسرہ، حمزہ اور یائے مجہول بتلائیں گے کہ یہ کب کسرہ آئے گا، کب حمزہ آئے گا علامت اضافت کے طور پہ، اور کب یائے مجہول علامت اضافت کے طور پر آئے گی جملے میں. یہ جو آخر میں جو آخری 3 ہیں جو کم استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ کم استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. یہ ان کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے کیونکہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو قاعدہ: مضاف کے آخر میں کسرہ آتا ہے. اب دیکھیں کسرے کی بات آ گئی. پہلا، مضاف کے آخر میں کسرہ آتا ہے، البتہ اگر مضاف کے آخر میں ہا ہو تو کسرہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ حمزہ کب آتا ہے اور کسرہ کب آتا ہے. کسرہ تو آتا ہی ہے عموماً، لیکن اگر کسرہ کے جو مضاف ہے اس کے آخری حرف ہے، یعنی آخر میں ہا ہو تو کسرہ حمزہ سے بدل جاتا ہے، بشرطے کہ ہا سے پہلے الف نہ ہو. جیسے جامع زید. اب دیکھیں یہاں پر ہا سے پہلے الف نہیں ہے لیکن ہا ہے، اس وجہ سے جو کسرہ تھا وہ حمزہ سے بدل گیا. اور اگر ہا سے پہلے الف ہو تو کسرہ حمزہ سے نہیں بدلتا. راہ نجات، کلاہ خالد. یہاں پر دیکھیں ہا سے پہلے الف ہے دونوں مثالوں میں، کلاہ خالد، راہ نجات. ٹھیک ہے. تو یہاں حمزہ سے نہیں بدلے گا. اور اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو ہو تو کسرہ یائے مجہول سے بدل جاتا ہے. جیسے دیبائے روم ایک خاص قسم کا ریشم ہوتا ہے. منہ سر، سر کے بال. اب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی گویا کہ مصنف صلی اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اصل تو کسرہ ہے، علامت اضافت اصل کسرہ ہے، لیکن بعض حالتوں میں حمزہ آ جاتا ہے، کسرہ حمزہ سے بدل جاتا ہے، اور بعض حالتوں میں کسرہ یائے مجہول سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اصل کسرہ ہے مصنف صلی اللہ علیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. اور یہی مذہب انہوں نے اختیار کیا ہے. یائے مجہول، یہ یائے مجہول آ رہا ہے، یہ ہندوستانی فارسی لہجے کا ہے، موجودہ ایرانی لہجے میں یہ نہیں آتا ہے. یائے مجہول اس طرح نہیں آتا ہے اس طور. خیر یہ آگے کی باتیں ہیں، انہیں یہاں بتلا کر محض یعنی تشویش میں مبتلا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ زیادہ پتہ نہیں ہے، اور گہرائی کی باتیں اس طرح بتائی جائیں تو پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے اس کا خطرہ ہے. یہ جو سطر ہے، اور جب ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہو تو یائے مجہول کو نہ لانا بھی جائز ہے. جیسے بوچھ بویش کی جگہ، پاش بقول مصنف پائش کی جگہ، اور خوش خویش کی جگہ. ٹھیک ہے.
اکثر اشعار میں ایسا ہوتا ہے، یہ اشعار کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سطر جو ہے آپ اگر نہ بھی اس کو سمجھیں تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اس سطر کو چھوڑ دیتے ہیں آگے کے لیے، کیونکہ آگے کی باتیں کچھ ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گی، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی ٹھیک سے، ٹھیک ہے. تو ابھی بس یہ اتنا یاد رکھ لیں کہ جب ضمیر مجرور متصل رکھ لیں، ضمیر مجرور متصل اگر مضاف الیہ ہو تو یا مجہول کو نہ لانا بھی جائز ہے. یعنی یا مجہول کب آئے گا؟ کہ جب مضاف کا آخری حرف یا تو الف ہو یا واو ہو، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بتلا رہے ہیں کہ اگر مضاف کا آخری حرف الف ہے یا واو ہے اور جو مضاف الیہ ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس حالت میں یا مجہول کو نہ لانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. علامت کے اعتبار سے، جو علامت ہے اس کے اعتبار سے اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت مستوی اور اضافت مقلوبی. یہ یوں سمجھ لیں کہ علامت اضافت کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو اضافت مستوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آئے. کیا ہے؟ مضاف پہلے ہو اور مضاف الیہ بعد میں آئے، جو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مضاف پر عموماً کوئی علامت اضافت ہو، جسے غلام زید، ٹھیک ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، مضاف پر علامت اضافت ہوتی ہے اور مضاف الیہ پر نہیں ہوتی فارسی میں. تو اضافت مستوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آئے اور مضاف پر عموماً کوئی علامت اضافت ہو، جیسے غلام زید وغیرہ، ٹھیک ہے. یعنی مضاف پہلے ہو اور مضاف الیہ بعد میں ہو اور مضاف پر کوئی علامت اضافت ہو، ٹھیک ہے. اور اضافت مقلوبی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے. دیکھیں الٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے اور اس میں علامت اضافت نہ ہو، اس میں علامت اضافت نہ ہو، بالکل الٹ ہے. اضافت مقلوبی اضافت مستوی کی الٹ ہے. ایک کو یاد کر لیں تو آپ کو خود بخود دوسری بھی یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ اضافت مقلوبی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے، ٹھیک ہے، اور مضاف پر علامت اضافت نہ ہو، جیسے شاہ جہاں، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اضافت مستوی کی شکل دیں گے تو یہ کیسے ہوگی؟ شاہ جہاں، جہاں شاہ، اوہ معذرت، یہ اصل میں ہے، یہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں شاہ، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اضافت مستوی کی شکل میں لے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ شاہ جہاں، کیونکہ ہاں سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے. شاہ جہاں. اسی طرح پشت پناہ کو پناہ پشت، ٹھیک ہے. اس وقت ابھی جو ہے مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور اس پر علامت اضافت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو مثالیں ہیں. تمرین مشق. مندرجہ ذیل مثالوں کی ترکیب: اضافت مستوی، اضافت مقلوبی اور مضاف مضاف الیہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب، تو یہ اضافت ہو رہی ہے. اور کون سی اضافت ہو رہی ہے؟ اضافت مستوی، مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے اور علامت اضافت ہے مضاف پر. ثواب حج، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، اضافت مستوی ہے. چاقو احمد، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہے. ہاں البتہ کسرہ بدل گیا ہے یا مجہول سے. خامہ شمع، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہے اور ہا کی وجہ سے کسرہ بدل گیا ہے حمزہ سے. غریب نواز، یہ اضافت مقلوبی ہے. اس کو اضافت مستوی کی شکل میں لے جائیں تو کیسے کیا ہوگا؟ نواز غریب، تو یہ اضافت مقلوبی ہے. کاغذ کتاب، یہ بھی اضافت مستوی ہے. نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، یہ بھی اضافت مستوی ہے. قرآن شریف پسر من، میرے لڑکے کا قرآن شریف، ٹھیک ہے. قرآن شریف دونوں کہہ سکتے ہیں. یہاں پر اضافت کون سی ہو رہی ہے؟ اضافت مستوی. پسر من کو دیکھیں،
یہاں پہ اضافت مستفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پسر من، ٹھیک ہے. بینی شما، اب دیکھیں یہاں پر مضاف کے آخر میں یا ہے اور وہ اس کی وجہ سے کسرہ حمزہ سے بدل گیا ہے. بینی شما، تمہاری ناک، اضافت مستوی. پسر من روزہ داشت، پسر من روزے داشت، میرے لڑکے نے روزہ رکھا، تو یہ اضافت مستوی ہے. برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی. وہ یہ ضمیر ہے، برادرش میں جو شین ہے یہ ضمیر ہے. آگے جا کے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، بس اتنا یوں سمجھ لیں کہ یہ اضافت مستوی ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے فک اضافت. یہ دیکھیں حاشیے میں، کبھی علامت اضافت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو فک اضافت کہتے ہیں، اور ایسا اکثر سر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، یا جب مضاف الیہ ضمیر مجرور متصل ہو، یا جہاں اہل زبان سے سنا گیا ہو، جیسے سر چشمہ، صاحب دل، کتابش، پدرزن، ٹھیک ہے، پدرزن ہوگا، پدرزن. پدرزن یہاں فک اضافت اس لیے کرتی ہے کیونکہ یہ اہل زبان سے سنا گیا. فک اضافت وہاں ہوتی ہے، یعنی اضافت کو ختم وہاں کیا جاتا ہے جہاں ہم نے سنا ہے اہل زبان سے. اہل زبان جہاں فک اضافت کریں گے وہاں ہم بھی کریں گے. خود اپنی مرضی سے کسی بھی کلمے میں ہم فک اضافت نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک سماعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس میں فاعل کے اندر بھی پڑھا تھا، اس میں فاعل قیاسی اور اس میں فاعل سماعی، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی اس طرح سمجھ لیں کہ جہاں ہم نے اہل زبان سے سنا ہے وہیں ہم فک اضافت کر سکتے ہیں. فک اضافت یعنی علامت اضافت کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے. یہ جو قرآن شریف ہے یہ اصل میں تھا قرآن شریف، ٹھیک ہے. تو یہاں فک اضافت مان لیا جائے تو قرآن شریف ہو جائے گا، قرآن شریف، ورنہ ہے قرآن شریف، ٹھیک ہے. یہاں وہ ہو رہی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے قرآن شریف، ٹھیک ہے، مرکب اضافی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. اگلے سبق میں وہ بات آئے گی، ٹھیک ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ہے کہ کیونکہ ضروری سبق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیا جائے. مرکب غیر مفید کی، آپ جانتے ہیں مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب اس کو کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یہ طلب معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے. پھر مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی، مرکب غیر امتزاجی. مرکب اضافی وہ مرکب ہے، وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے. اور اضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم نہ ہو، اور اسناد ایک اسم کی دوسری اسم کی طرف اس طرح، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے. یعنی اضافت ایک نسبت بھی کرنا ہے ایک کلمے کے دوسرے کلمے کی طرف، اور ساتھ میں کوئی حکم بھی لگا دینا ہے، جتنے ہوتی ہے اسناد. اور نسبت کرنا ہے ایک کلمے کے دوسرے کلمے کی طرف لیکن ساتھ میں حکم نہیں لگانا، تو یہ اضافت کہلاتی ہے. مضاف جس کی اضافت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ علامت اضافت جو ہیں وہ 6 ہیں بنیادی طور پر. 3 زیادہ آتی ہیں، کسرہ، حمزہ اور یا مجہول، اور 3 کم استعمال ہوتی ہیں، را، از، با، ٹھیک ہے. عموماً کسرہ آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر مضاف کے آخری حرف جو ہے وہ ہا ہو اور اس ہا سے پہلے الف نہ ہو تو پھر علامت اضافت کسرہ سے حمزہ سے بدل جاتی ہے، اور اگر الف ہوگا تو نہیں بدلے گی، جیسے راہ نجات کلہ خالد. اور اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو ہو، آخری حرف جو ہے اس کا اگر مضاف کا الف یا واو ہو تو پھر کسرہ یا مجہول سے بدل جائے گا، جیسے دیبائے روم، منہ سر، ٹھیک ہے. اور یہ سطر جو ہے وہ زیادہ غور کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے، یا اتنی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو کوئی نیا طالب علم ہے اور اس کی زیادہ نظر نہیں ہے ان چیزوں میں، تو اس کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے. آگے کی باتوں میں چیز آ جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ آگے جب اس کی جگہ اس کا یعنی جن چیزوں کے جاننے پر اس کا جاننا موقوف ہے، جب ہم وہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے بتا دی جائے اگر یاد ہوا تو. پھر یہ ہے کہ علامت اضافت کے اعتبار سے
اعتبار سے دو قسمیں ہیں اضافت کے، اضافت مستوی، اضافت مقلوبی۔ اضافت مستوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہو، اور مضاف پر عموماً علامت اضافت ہو، جیسے غلام زید وغیرہ وغیرہ، کتاب من، کتاب تو، کتاب زید وغیرہ وغیرہ۔ اضافت مقلوبی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہو، اور علامت اضافت، اور اس میں علامت اضافت نہ ہو، جیسے جہاں شاہ، پشت پناہ۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔